بہت بوجھل ہے۔ برف میں بنی قبریں دیکھ کر ضمیر بہت دکھی ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اجازت دے تو تھوڑا وقت غور کرنا چاہتی ہوں، کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ جانتی نہیں کہ کیا کہوں، مگر ضمیر کی آواز ہے۔ شاید کسی پہاڑ کو توڑے، شاید کسی کا گھر اجڑنے سے بچ جائے، شاید کوئی حل نکلے۔ ویسے تو یہاں بڑے بڑے لوگ صرف قبضے پہ بنائی مساجد کے دفاع میں جمع ہوتے ہیں، یا پھر داخلہ ممنوع اور آگے خطرہ ہے کا بورڈ دیکھ کر خون جوش مارتا ہے۔ خود کو خطروں کا کھلاڑی ثابت کرنے آگ میں کود جاتے ہیں۔ اگر بچ گئے اور وقتی اٹل نہ آ پہنچا تو غازی، ورنہ ہیرو اعزاز کے ساتھ دفنا دیے جائیں گے۔ مگر اپنے مفادات کے لیے دھرنا دینے والے کبھی مجھے یہ باز دیتے شاد و نادر ہی نظر آتے ہیں کہ بتائیں، انسان کی جان امانت ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وقت تو جو ہے آئے گا، مگر اس کی حفاظت نہ کرنا خیانت ہے۔ ایڈونچر کے نام پر پہاڑوں سے چھلانگیں لگانا یا یادگار تصویریں بنوانے کے لیے خطروں کی آغوش میں بیٹھنا کہاں تک جائز ہے؟ 30 روپے کی بوتل کے ایڈ پر چھوٹا سا لکھ دینا "ڈو ناٹ ٹرائی ایٹ ہوم" فرض پورا کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی کو لمحہ بھر ہی صحیح آزمائش میں ڈالنا، زندگی اور موت کے فرق کو قریب سے دیکھنا کتنا لطف دیتا ہے۔ دنیا تسخیر کرنے کہا گیا ہے، مگر ناساز حالات، خراب موسم میں چوٹیاں سر کرنا فخر ہے یا اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ؟ مگر نہیں، شاید میں غلط ہوں۔ ہمارے پیمانے بدل گئے ہیں، شاید ہم دقیانوسی ہو گئے ہیں اور زمانے کی چال نہیں سمجھ پا رہے۔ آج مائیں اپنے حقوق جانتی ہیں، وہ اپنی من پسند بہو نہ آنے پر بیٹے سے آخرت میں نہ معاف کرنے کی دھمکی دے کر آسمانی قہر تو نازل کروا لیتی ہیں، مگر اپنے سرکس کے شہزادے سے ون ویلنگ نہیں چھڑوا سکتی، کیونکہ یہی تو دن ہے کھیلنے کے، ایڈونچر کے۔ ہمارا نفس اتنا ایڈونچر کا عادی ہو گیا ہے کہ جہاں خبردار کا بورڈ دیکھا بے چینی شروع۔ نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ ہمیں وہ مزہ دیتی ہے کہ سال بھر ترستے ہیں، اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ سمندری طوفان کا الرٹ آئے تو ہر حال میں سمندر پر جانا کسی سنت فرض سے کم نہیں سمجھتے۔ یہاں تک کہ ہم اپنے خاندانی پلاٹ کا قبضہ تو چھڑوا نہیں سکتے، مگر ہماری حفاظت کے لیے کھڑی پولیس سے آزاد شہری کے حقوق کی خوب حمایت کرتے ہیں، خوب وکالت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں آنکھوں دیکھا حال لائیو اسٹیٹس پر لگانا ہے، اپنی سٹوریز کو اپڈیٹ کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم ہیں بڑے کھلاڑی۔ پہلے ٹیکنالوجی اتنی اچھی نہیں تھی، سب مس ہو جاتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب سمندری طوفان آ رہا ہے، کب برف کا طوفان۔ اب بس پتہ چلتے ہی نکل پڑتے ہیں، کیونکہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہمارا نفس ہم پر حاوی ہو گیا ہے، ہمارا دل ہمیں مجبور کر رہا ہے
تبھی رکنے پر نہیں رکتے۔ اصل ہیرو تو وہ ہوتے ہیں جو اپنا فرض نبھانے اپنی جان مشکل میں ڈال کر آتے ہیں، دوسروں کے شاید زندہ ہونے کے امکان پر۔ ان کو یہ یقین بھی نہیں ہوتا کہ جن کو وہ بچانے جا رہے ہیں وہ زندہ ہیں بھی یا نہیں، پھر بھی جاتے ہیں اور اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ پھر بھی یہ سوال ہوتا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے؟ کوئی وہاں تفریح کے لیے جانے والوں سے نہیں پوچھتا کہ اپنی چھوٹی سی خطرناک خواہش پر اپنے ملک کے اثاثے داؤ پر کیوں لگاتے ہو؟ پتہ ہونے پہ دل کے ہاتھوں کیوں مجبور ہو جاتے ہو؟ خدا نخواستہ کچھ ہو جائے، اپنی جان اپنے خطرے میں ڈالنے سے چلی جائے تو کیا جواب دو گے؟ تھرلنگ ٹک ٹاک بنانے ہم کسی کی جان لینے اور اپنی دینے کسی سے گریز نہیں کرتے۔ شیطان پہلے ہی اتنے آئیڈیاز دیتا رہتا ہے، رہی صحیح کسر پیک ٹائم پہ چلنے والے کریمنل سینز ریکریشنز پوری کر دیتا ہے۔ الف سے لے کر یہ تک سب سکھایا جا رہا ہے، اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ اتنے وحشی اور سفاک قاتل ہمارے ارد گرد کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کون ہے جو ان کو سکھا رہا ہے؟ کب کوئی اٹھے گا اصلاح کے لیے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتویٰ دینے والے کب بتائیں گے کہ یہ ایڈونچر نہیں خیانت ہے؟ کب بڑی بڑی مساجد کے رکھوالے اپنی اور ارد گرد کی زندگیوں کی حفاظت کا درس دیں گے؟ شاید یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ یہ نفس کی غلامی ہے جو آخری وقتوں میں ہمیں دجال کا حامی بنائے گی۔ سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کے حالات بتا رہے ہیں کہ وقت قریب ہے۔ تھوڑا غور کیجئے، اپنے دل کو سمجھانا شروع کریے، نفس کو اپنے کنٹرول میں کریے تاکہ زندگی تھوڑی نارمل ہو اور آخرت میں بھی سرخ روح ہو سکیں۔ خود سے ایک سوال ضرور کریے کہ یہ خطروں کے کھلاڑی والی زندگی آزادی ہے یا خودکشی؟ اگر جواب آزادی آئے تو آپ کو آزادی مبارک، لیکن اگر آپ کا ضمیر اس کو خودکشی کہے تو جاگیے، خودکشی حرام ہے۔